سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے نکلتے ہوئے پاکستانی ریاست پر ڈبل کراس کرنے کا الزام لگا کر پاکستان کے لیے نئی اور بڑی مشکلات کھڑی کر دی ہیں، لیکن بدترین بات یہ ہے کہ امریکہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی چال بازیوں کی سزا پاکستان کو دینے کے طریقے سوچ رہا ہے، یعنی اب ہم مزید مشکل دور میں داخل ہونے والے ہیں۔ فرائیڈے ٹائمز میں اپنے تازہ ایڈیٹوریل میں نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ افغانستان پر 20 سال تک قبضہ جمائے رکھنے والی مغربی طاقتوں کو فوجی اور سفارتی ذرائع سے افغانستان سے نکال باہر کرنے والے طالبان کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ ڈگمگاتی ہوئی غنی حکومت اب طالبان کے رحم و کرم پر ہے۔ اس متوقع شکست نے الزام تراشی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کہ ایک طرف ہم نے اس جنگ میں اتحادی بن کر ان سے بڑے پیمانے پر امداد وصول کی اور اب بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے دوہرا کھیل کھیلتے ہوئے 20 سال تک طالبان کو محفوظ ٹھکانے فراہم کیے، ان کے دست و بازو مضبوط کیے اور اب انہیں شراکت اقتدار کے لیے کابل سے مذاکرات کرنے پر مجبور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی دلیل یہ ہے کہ سن 2001 میں مغرب بلا سوچے سمجھے افغانستان پر چڑھ دوڑا۔ اس نے پاکستان کو ناحق طالبان کے مسئلے میں الجھا دیا، ہمیں اس کی انسانی اور مالی طور پر بھاری قیمت چکانا پڑی۔ ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ صدر ٹرمپ نے انخلا کا یک طرفہ اعلان کر دیا۔ اس کے بعد صدر جو بائیڈن یک طرفہ طور پر ستمبر کی تاریخ کو مزید پیچھے لے آئے اور اگست میں انخلا مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے نے تمام علاقائی طاقتوں خاص کر پاکستان کو اس اثر و رسوخ سے محروم کر دیا جس سے وہ طالبان کو شراکت اقتدار کے لیے امریکہ اور افغانستان سے مذاکرات کرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ سیٹھی کے بقول سچ پوچھیں تو دونوں موقف اپنی اپنی جگہ پر وزن رکھتے ہیں اور اس وجہ سے الزام تراشی کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، لیکن جو بھی ہو یہ پاکستان ہے جسے طالبان کی فتح کا رد عمل برداشت کرنا ہے۔ امریکہ دور بیٹھ کر اپنے زخم چاٹتے ہوئے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کرے گا۔ در حقیقت افغانستان میں افراتفری اور شورش پاکستان کے لیے آزادی کے وقت سے ہی ایک خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان شدید مشکل میں ہے، اس کی معیشت بیمار اور بیساکھیوں کے سہارے چل رہی ہے، اس کی سیاسی سخت کمزور اور بے جان ہے، اس کے ہمسایوں کو اس پر اعتماد نہیں، وہ اس سے گریزاں ہیں۔ عالم یہ ہے کہ اب اس کے مغربی خیرخواہ خاص طور پر امریکہ بھی اس کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سنانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا، ہمیں افغانستان میں دوسروں کی ناکامیوں پر قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ نجم کے مطابق ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اپنی کہانی کیسے سنائیں، گویا ہماری کہانی تو درست ہے، سنانے کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ ہماری ریاست ایک پیچیدہ مسئلے کو عطائی طریقوں سے حل کرنے کی کوشش میں ہے۔ مایوس کن بات یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کو علم نہیں کہ اپنے کاموں کو کہانی کا روپ کیسے دینا ہے، صحیح سامعین تک صحیح زبان میں درست پلیٹ فارم سے مؤثر پیغام کیسے پہنچانا ہے، اس کے لیے مؤثر ذریعہ کیسے استعمال کرنا ہے، جو اسے سننا چاہتے ہیں انہیں یہ کہانی کیسے سنانی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پیغام نہیں بلکہ پیغام رسان میڈیا کا قصور ہے کہ دنیا ہماری بات نہیں سن رہی۔ لیکن سیٹھی کے خیال میں سچائی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور گنجلک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ ہماری ریاست اپنے بیانیوں کو کتنے متاثر کن اور پرکشش طریقے سے درست سامعین تک پہنچاتی ہے، اصل مسئلہ مغربی دارالحکومتوں میں 30 برسوں سے محیط بداعتمادی کا ہے۔ ہماری ساکھ مجروح ہو چکی ہے، یہ ہے وہ مسئلہ جس سے ہمیں نمٹنا ہے اور جس کے بعد ہی کوئی ہماری بات سنے گا۔ ایک مرتبہ پاکستانی ریاست کے عظیم اسٹریٹجک ماہر جنرل حمید گل نے بہت فخر سے کھلے عام کہا تھا کہ ہماری ISI نے افغانستان میں روسیوں کو امریکیوں کی مدد سے شکست دی تھی اور اب ہم امریکیوں کو امریکیوں کی مدد سے ہی شکست دینے جا رہے ہیں۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے قریبی دوستوں میں سے ایک ایڈمرل مائک ملن، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے بالآخر ناراض ہو کر حقانی گروپ کو ISI کا فعال بازو قرار دیا تھا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں پاکستان پر امریکہ سے اربوں ڈالرز کی امداد لینے کے باوجود جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کا الزام لگایا، اور اب صدر بائیڈن نے وزیر اعظم عمران خان کو خیر سگالی کے جذبے سے فون کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ بداعتمادی کے اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں ہمارا بیانیہ درست سامعین کو متاثر کرنے میں ناکام ہے۔ بدترین بات یہ ہے کہ اس بداعتمادی اور بھروسے کے فقدان کی وجہ سے ہماری ریاست کو اندرون ملک ان کہانیوں کو قابل یقین بنانے میں بھی شدید مشکل کا سامنا ہے۔ اس طرح جب ریاست کے نمائندے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک قوم کی طرح مل کر مثبت کردار ادا کرنے کی تلقین کرتے ہیں تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں ہونے جا رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں، اس نے پاکستان پر ایسا غیر نمائندہ سیاسی نظام مسلط کیا ہے جس نے انتخابی جمہوریت کا گلا گھونٹ کر حکمرانوں اور عوام کے درمیان اس عمرانی معاہدے کو چاک کر دیا ہے جس نے آئین کی ضمانت دی تھی۔ اس کی مداخلت اور جوڑ توڑ نے مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ سیٹھی کے مطابق یہی وجہ تھی کہ مرکزی دھارے کی ایک سیاسی جماعت کے معزول شدہ رہنما نواز شریف نے جب فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرکزی قیادت پر غیر معمولی تنقیدی حملہ کیا تو عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس کا خیر مقدم کیا۔
یہ ان کے ووٹوں کے تقدس کو پامال کرنے کا رد عمل ہے۔ تاثر ہے کہ ریاست کے عناصر کو جوڑ رکھنے والا اعتماد بتدریج تحلیل ہو رہا ہے۔ اس الجھن اور تناؤ کی وجہ سے ایک قوم کی طرح مل کر کام کرنے کے تصور کو کوئی پذیرائی نہیں ملتی۔ نجم کے مطابق جب سے اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پر ایک ہائبرڈ سیاسی نظام مسلط کیا ہے، ہم نے تواتر سے دلیل دی ہے کہ اب ایک دھڑا پورے ملک اور اس کی پالیسیوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ سچ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک پر زیادہ عرصہ اپنی اجارہ برقرار نہیں رکھ سکتی، وہ دور اب جا چکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں مغربی طاقتوں کی شکست ہمارے روایتی داخلی عناصر کو متاثر کرے گی، بالکل جس طرح بیرونی طاقتوں کے آشیرواد نے پاکستانی ریاست کو گزشتہ 7 اشروں سے داخلی عناصر کو کنٹرول کرنے کے قابل بنایا ہوا تھا۔ جب سن 1989 میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد امریکی افغانستان سے چلے گئے تو پاکستان کی 4 اشروں سے جاری امداد کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وہ امداد سے اشتراکیت کے خلاف صف اول کی ریاست کا کردار ادا کرنے پر ملتی تھی۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ نے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پاکستان پر معاشی پابندیاں عائد کر دیں، لیکن 11 ستمبر سن 2001 کے بعد امریکہ پھر خطے میں آدھم کا، اس کے ساتھ ہی پاکستانی ریاست کی طرف ڈالروں کا بہاؤ شروع ہو گیا۔ اب امریکہ پھر یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ اس کا انخلا نہ صرف یک طرفہ ہے بلکہ یہ پاکستانی ریاست پر ڈبل کراس کرنے کا الزام بھی لگا رہا ہے۔ بدترین بات یہ ہے کہ اب امریکہ اسٹیبلشمنٹ کی چال بازیوں کی سزا پاکستان کو دینے کے طریقے سوچ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم ایک مزید مشکل دور میں داخل ہونے والے ہیں۔ علاقائی اور عالمی تنہائی ہماری ڈگمگاتی معیشت کا کباڑہ کرتے ہوئے ہمارے لیے علاقائی دہشت گردی، مذہبی جنونیت اور قوم پرستوں کی علیحدگی کی تحریکوں کو دبانا مشکل بنا دے گی۔ افسوس یہ ہے کہ گزرے برسوں میں ہماری ریاست نے انہی عناصر کو پالا تھا۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اگر کبھی اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے، قومی مفاہمت اور مجموعی طور پر ایک قوم کی طرح مل کر چلنے کا وقت تھا تو وہ اب ہے۔ مسئلہ پیغام رسانی میں نہیں بلکہ ہمارے پیغام میں ہے۔ اب ہمیں دنیا کے علاوہ پاکستان کے لیے بھی ایک نئے پیغام کی ضرورت ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔